الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب سیدنا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، لائق صد احترام سامعین ذوال احتشام، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کا جذبہ عطا فرمائے. آج کے اس مختصر دورانیے میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے جناب حضرت سیدنا شفیق بلخی اور جناب حضرت سیدنا حاتم کا باہمی مکالمہ. اللہ تعالیٰ بزرگان دین کی سیرت سے کسب فیض کرتے ہوئے اپنی سیرت کو بہتر بنا کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اہل اللہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے نہ صرف اپنی زندگیوں کو وقف کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رشد و ہدایت کا ایسا سامان کیا کہ پورے خطے، پورے علاقے اور پوری بستیاں، پوری قومیں ان کی اس تبلیغ کے نتیجے میں نہ صرف دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں بلکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے صحیح رخ کو بھی متعین کر لیا. ان بزرگان دین کی روشن سیرت، روشن صورت لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی بن کر سامنے آئی. میں نے یہ جو دونوں بزرگ ہیں جناب حضرت سیدنا شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مرید خاص جناب سیدنا حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مکالمے کا انتخاب آج کے موضوع کے لیے اس لیے کیا چونکہ وہ مکالمہ ایسا ہے جس میں ہم سب کی زندگیوں کے لیے ایک بہت بڑا سبب ہے، جس میں انہوں نے چاروں آسمانی کتابیں دیگر صحائف کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے علم تصوف، علم معرفت، علم حقیقت
کی بنیادوں کا ذکر کیا ہے۔ اس مکالمے کے اندر جہاں کئی علمی نکات موجود ہیں، ان علمی نکات کے ساتھ ساتھ حقیقت میں قرآن و سنت کی جو دین اسلام کی جو بنیادیں ہیں، انسان اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے جن بنیادوں پر ان اخلاقی عمارت کو تعمیر کر سکتا ہے، یقینی طور پر وہ ہمارے سامنے نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ مکالمے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ ایک موقع پر جناب حضرت سیدنا شفیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مرید خاص جناب حضرت حاتم سے پوچھتے ہیں۔ یاد رہے حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا زمانہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے، یعنی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بالکل قریب۔ یہ تبع تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے شاگرد حضرت حاتم سے پوچھا، جنہوں نے 32 سال آپ کے ساتھ گزارے تھے، ایک عرصہ حیات ہے، آدھی زندگی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، اے حاتم ذرا بتاؤ تو صحیح، تم کتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو؟ عرض گزار ہو گئے حضور 32 سال ہو گئے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ فرمایا، ان 32 سالوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ 32 سال گزارنے کا تمہیں کیا فائدہ ملا؟ تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ عرض گزار ہوئے حضور میں نے آپ سے 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ ان 32 سالوں میں 8 مسئلے سیکھے ہیں آپ سے۔ فرمانے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 32 سال گزار دیے اور صرف 8 مسئلے سیکھے؟ تم نے تو میرے اور اپنے سارے اوقات کو ضائع کر دیا، کچھ نہیں سیکھا، صرف 8 مسئلے۔ عرض گزار ہوئے حضور آپ نے فرمایا کیا سیکھا؟ تو میں زیادہ تو نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، جو سیکھا وہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا مسئلہ، پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں رہ کر سیکھی وہ یہ ہے، میں نے دیکھا جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ تنہا جا رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کی محبوب چیزیں کئی ہوتی ہیں، کئی محبوب چیزیں ہیں جن سے وہ بڑا محبت کا اظہار کرتا ہے، بڑی شفقت، بڑا پیار، اور اسی کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز، لیل و نہار، ماہ و سال گزار دیتا ہے۔ لیکن جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو ان محبوب چیزوں میں سے کوئی ساتھ نہیں جاتی، وہ اکیلا ہی جاتا ہے۔ جب میں نے غور کیا آپ کی خدمت میں رہ کر 32 سال کے اس عرصے میں اس بات پر غور کرتا رہا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بندے کے ساتھ جانے والی چیز اس کی نیکی ہے، باقی سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانہار۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ایمان کے بعد انہی نیکیوں کا ذکر کیا، اور نیکیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے لیے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایسے نیکوکاروں کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ ایسے نیکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ایسے نیکوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔
واقعی جب میں نے غور کیا کہ بندے کے ساتھ تو کچھ نہیں جاتا، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ اس کی نیکی، اور اسی نیکی کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے، قبر و حشر میں اس کو پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جنت کی صورت میں اپنی رضا اور اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے دنیا کی ساری چیزوں سے محبت ترک کر کے بس نیکیوں سے محبت کرنا شروع کر دی، اور انہیں نیکیوں کو اختیار کر لیا، نیک عملوں میں لگ گیا جنہوں نے میرے ساتھ جانا ہے، باقی سب کچھ ترک کر دیا۔ اچھا، فرمایا دوسری چیز تم نے کیا سیکھی؟ ان 8 چیزوں میں سے پہلی چیز تو تم نے یہ سیکھی کہ بندے کے ساتھ اس کے عمل میں جانا ہے۔ حدیث پاک میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ مند اور اس کے لیے نیکی کا باعث بنتی رہتی ہیں۔ جو اس نے کیا ہوا تھا وہ تو ساتھ جائے گا، کچھ چیزیں وہ چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے، اور ان چیزوں میں کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، نیک عمل ہوتا ہے، اور صالح اولاد ہوتی ہے جو بندے کے جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ تو دوسری چیز کیا سیکھی؟ عرض گزار ہوئے حضور دوسرا مسئلہ اور دوسری چیز جو میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا جس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا اسے سنبھال کے رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ میں سے ہر ایک کے تجربے سے یہ بات گزری ہوگی، انسان اپنی قیمتی اشیاء کو ضرور کسی نہ کسی لاکر میں رکھتا ہے، گھر کے اندر ہی گم نہ ہو جائیں، بچے آگے پیچھے نہ کر دیں، کوئی چور ڈاکو آ کر نہ ہتھیا لے جائے، بینکوں کے اندر لوگوں نے لاکر بنوائے ہوتے ہیں وہاں جا کے محفوظ کرتے ہیں۔ اپنی قیمتی چیزوں کو لوگ حفاظت میں رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کیا، مجھے یہی نظر آیا کہ لوگ جس چیز کو سب سے قیمتی سمجھتے ہیں اسے بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں، اسے بڑی محفوظ جگہ پر دبا کر، سابقہ زمانوں میں خزانوں کو چھپا دیا جاتا تھا، دبا دیا جاتا تھا، آج کل لاکر موجود ہیں، جدید زمانہ ہے، اسی حساب سے ان کو سنبھالا جاتا ہے۔ کہتے میں نے لوگوں کو دیکھا، پھر میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو رب کے پاس ہے باقی اس نے رہنا ہے۔ تم جتنا بھی محفوظ کر کے رکھ لو، جتنے بھی لاکرز کے اندر رکھ لو، انہوں نے بالآخر ختم ہونا ہی ہونا ہے، لیکن وما عند اللہ باق، جو تم اپنے رب کی بارگاہ میں رکھو گے وہ ختم نہیں ہوگا، باقی اسی نے رہنا ہے۔ اب میں نے لوگوں کے عمل کا مشاہدہ کیا، قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز کسی لاکر میں نہیں رکھوں گا، دباؤں گا نہیں، میں رب کی راہ میں صدقہ کروں گا، کیونکہ رب کی بارگاہ میں وہ پہنچ کر کیا ہو جائے گی؟ باقی ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ محفوظ جگہ وہی ہے، وہاں سے اس نے پھر ختم نہیں ہونا، وہاں وہ باقی رہے گی، میں اپنی جہاں بھی حفاظت میں رکھوں وہاں اس نے بالآخر ختم ہو جانا ہے۔ تو کیوں نہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں، اس کی حفاظت میں آ جائے تاکہ آگے جا کر مجھے فائدہ دے۔ حضرت میں نے دوسری بات آپ سے یہ سیکھی ہے۔ تیسری بات کیا سیکھی؟ عرض گزار ہوئے میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر بڑا غور کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو میں نے اپنے نفس کی خواہشات کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، میں نے اپنے دل کے اندر خوف خدا کو جگہ دی، تقوی اختیار کیا، عقیدے میں تقوی، عمل میں تقوی، اخلاص میں تقوی، اور خوف خدا کو اپنے اوپر غالب کیا، خواہش نفس کو پیچھے چھوڑ دیا، تاکہ مجھے رب کی رضا
اور جنت کی صورت میں اس کا انعام حاصل ہو جائے۔ تو میں نے اپنی زندگی کے اندر جو 32 سال آپ کے ساتھ گزارے، ان میں تیسرا مسئلہ یہ سیکھا، خوف خدا اور اطاعت خدا بندی، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، رب کی ماننی ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، نفس کے سامنے نہیں جھکنا۔ جو نفس کے سامنے جھکتا ہے پھر نفس اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور جو رب کے سامنے جھکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کا پروانہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، جہاں اپنے دیدار سے مشرف بھی فرمائے گا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی نصیب ہوگی، جہاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت سے بندہ مشرف ہو سکے گا۔ لیکن اس کے لیے خوف خدا، تقوی ضروری ہے، خواہش نفس سے باز رہنا ضروری ہے۔ شیخ نے فرمایا، اچھا بتاؤ چوتھی چیز کیا سیکھی؟ عرض گزار ہوئے، حضور میں نے دیکھا لوگ اپنی زندگیوں کے اندر جن چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگوں کا حسب نسب ہے، وہ مال و دولت ہے، وہ جاہ و منصب اور مرتبہ ہے۔ لوگوں کی دوڑیں انہی تینوں چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ نسب پر فخر کرنا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، تمہاری کیا مجال، میرے ساتھ بات کرو۔ تو اپنے نسب کو فخریہ انداز میں پیش کرنا، اور جس کے پاس مال آ جائے، مال و دولت پر فخر کرتا ہے، میرے پاس مال ہے، میں اپنی ہر ضرورت کو، اپنی ہر خواہش کو اس مال کے ذریعے پورا کر سکتا ہوں، میں جو کروانا چاہوں، میں حکام بالا کو خرید سکتا ہوں، جو میں مرضی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، کسی کی کیا مجال کہ میرے ساتھ کوئی بات کرے۔ اور اس طرح جاہ و منصب، پہلے جاہ و منصب کو پانے کے لیے روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، جب مل جاتا ہے تو پھر اس کا ناجائز اور غلط استعمال۔ فرمایا کہ لوگوں کی دوڑ میں نے دیکھی انہی چیزوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو ایک طرف میں نے دیکھا کہ لوگ حسب نسب پر فخر کر رہے ہیں، لوگ اپنے مال اور مرتبے پر فخر کر رہے ہیں، اور جاہ اور منصب کو استعمال کر رہے ہیں۔ جب میں نے 32 سال کے اس عرصے کے اندر ان تینوں چیزوں پر غور کیا تو مجھے یہ چیزیں معمولی لگی، ان کی حقیقت مجھے انتہائی گھٹیا محسوس ہوئی۔ میں نے قرآن مجید کو پڑھا، سورہ الحجرات میں ارشاد باری تعالیٰ پر نظر پڑی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی بارگاہ میں نہ تو مال و دولت کی وجہ سے انسان معزز ہوتا ہے، نہ حسب اور نسب کی وجہ سے معزز ہوتا ہے، نہ منصب اور مرتبے کی وجہ سے معزز ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہی انسان کو عزت بخشنے والی ہوتی تو فرعون تو رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا، قارون بارگاہ رب العزت میں سب سے زیادہ قرب والا ہوتا، نمرود سب سے زیادہ قرب والا ہوتا، لیکن بارگاہ رب العزت میں یہ چیزیں انسان کو قرب نہیں دیتی، بارگاہ رب العزت میں یہ چیزیں انسان کو معزز نہیں بناتی، بارگاہ رب العزت میں یہ چیزیں انسان کو فضیلت والا نہیں بناتی۔ فضیلت والی چیز کیا ہے؟ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اپنے رب کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہے، رب کے ہاں معزز بھی وہی ہے۔ یہاں نہیں دیکھا جائے گا کوئی بھٹی ہے، نہیں دیکھا جائے گا کوئی آوان ہے، نہیں دیکھا جائے گا کوئی کھرل ہے، نہیں دیکھا جائے گا کوئی سید ہے، وہاں کیا دیکھا جائے گا؟ اتقاکم۔ جو اتقا ہے اس کا نسب کیسا ہی کیوں نہیں، عزت والا وہی ہے، اور نسبی اعتبار سے وہ جتنا مرضی بلند و بالا کیوں نہیں، اگر اتقا نہیں ہے تو رب کی بارگاہ میں وہ معزز نہیں ہے۔ اعزاز اور فضیلت کا معیار بارگاہ رب العزت میں کیا ہے؟ اتقاکم۔ جب میں نے اس چیز کو دیکھا، میں نے تقوی اختیار کیا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے بارگاہ رب العزت سے بھی عزت ملے گی، اور اللہ تعالی مخلوق میں بھی مجھے عزت عطا فرمائے گا۔ مکالمہ جاری ہے، حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے جا رہے ہیں،
حضرت حاتم جنہوں نے 32 سال ان کی صحبت میں گزارے تھے جواب دیتے جا رہے ہیں، عرض کرتے جا رہے ہیں حضور میں نے آپ سے یہ سیکھا یہ سیکھا یہ سیکھا، 8 مسئلے 32 سالوں میں سیکھے، 4 میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ پوچھا 5ویں بات تم نے ان 32 سالوں میں کیا سیکھی؟ عرض گزار ہوئے حضور میں نے دیکھا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے دل کے اندر کینہ رکھتے ہیں، بغض و عناد ہے، آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے نیکی کا جذبہ نہیں ہے، حسد، حب جاہ اور حب مال اور حب مدح، لوگ ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف میں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں پڑھا، اور اس کا بنیادی سبب وہ مال، جس کو مالدار دیکھا اسے حسد کرنا شروع کر دیا، جس کے پاس کوئی عہدہ مرتبہ اور مقام دیکھا حسد کرنا شروع کر دیا، بدگمانیاں پالنا شروع کر دی، پتہ نہیں کہاں سے کماتا ہے، اتنا مال کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، جائز رائے ہیں ناجائز رائے ہیں، کرتا کیا ہے، ہم تو بڑی محنت کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس اتنا کہاں سے آ رہا ہے۔ تو حسد آگے بدگمانیوں کو پیدا کرتا ہے، ساتھ ہی پھر کیننے کا سلسلہ، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آتے ہیں ایک طرف میں نے لوگوں کی اس کیفیت کو دیکھا، اور دوسری طرف میں نے قرآن مجید میں رب کے فرمان کو پڑھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر لوگوں کی معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، جس کے پاس جتنا ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، رب کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے، جس کے رزق میں چاہے کشادگی فرما دے اور جس کے رزق کو چاہے تنگ کر دے۔ یہ تو اس نے خود فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ہے۔ اب جس نے اعتراض کرنا ہے رب کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے، جس نے انگلی اٹھانی ہے رب کی تقسیم پر انگلی اٹھانی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھا میں نے لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیا، میں نے مخلوق خدا سے کنارہ کر لیا، میں نے کسی کے بارے میں بدگمانی، دل کے اندر کینہ پالنا ختم کر دیا۔ یہ رب کی تقسیم ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ جسے چاہے جتنا مرضی دے اور جس کے رزق میں چاہے کمی کر دے۔ مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں کسی کے رزق پر، کسی کے مال پر، کسی کے مرتبے پر انگلی اٹھاؤں؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی سے حسد کروں؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں کسی کے بارے میں دل میں کینہ پالوں؟ تقسیم تو تقسیم خدا بندی ہے۔ تو 5 باتیں جب ہو گئیں، جناب حضرت سیدنا شریف بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا بتاؤ تم نے ان 32 سالوں میں 6ٹھی بات کیا سیکھی؟ فرمانے لگے حضور میں نے دیکھا لوگ آپس میں اسی مال کی وجہ سے، اسی عہدے کی وجہ سے، اسی مرتبے کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے، آپس میں دشمنیاں عام ہوتی ہیں، لوگ جب حسد بڑھتا ہے، کینہ بڑھتا ہے، بغض بڑھتا ہے، عناد بڑھتا ہے، نفرت بڑھتی ہے، دشمنی تک بات پہنچتی ہے، معاملہ اس سے آگے بڑھ کر قتل و غارت گری تک پہنچ جاتا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کا عمل میں نے 32 سال میں دیکھا ہے، لیکن میں نے قرآن پڑھا، آپ سے سیکھا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا۔ او بھئی تم آپس میں کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ تمہارا دشمن تو شیطان ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ تم آپس میں ہی ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنے لگ گئے، تمہارا دشمن شیطان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ ماتے ہیں کہ میں نے 6ٹھی بات حضور یہ سیکھی آپ سے
لوگوں کے عمل کا مشاہدہ کر کے پھر میں نے قرآن کو بغور پڑھا، تو ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، اسے اپنا دشمن بناؤ اور وہی تمہارا دشمن ہے۔ آپس میں دشمنی نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑاتے پھرو، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں حسد اور کینہ اپنے دلوں کے اندر نہ بٹھاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے دور دور اور نفرت کرنے والے نہ بن جاؤ، آپس میں کیا کرو، پیار اور محبت سے رہو، آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال اور احساس کرو، آپس میں ایک دوسرے کی خبر گیری کرو، دل جوئی کرو، حوصلہ افزائی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو۔ جسے دشمن سمجھنا تھا، جسے دشمن بنانا تھا، جس سے دشمنی کرنی تھی، اس سے لوگ نہیں کر رہے اور آپس میں دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ چھٹی بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ دشمن شیطان ہے، اور جب سے میں نے یہ سیکھا ہے میں نے اسی کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کیا ہے۔ میں لوگوں کو دشمن نہیں سمجھتا، میں لوگوں سے دل کے اندر دشمنی نہیں پالتا۔ ساتویں چیز، جناب سیدنا شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید خاص، شاگرد خاص، جنہوں نے 32 سال آپ کی زندگی میں آپ سے تربیت پائی تھی، پوچھ رہے ہیں، استاد اور شاگرد کا مکالمہ، شیخ اور مرید کا مکالمہ چل رہا ہے کہ بتاؤ 32 سال میں کیا سیکھا؟ کہتے ہیں 8 باتیں، 6 باتیں بتا دیں، 7ویں بات کیا تھی؟ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ یہ روٹی کے چند ٹکڑوں کی خاطر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ روٹی کے ان چند لقموں کے لیے، جو زندگی کے کسی حصے میں پتہ نہیں بندے کو نصیب ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، ان چند لقموں کے لیے لوگ ناجائز امور میں پڑ رہے ہیں۔ میں نے لوگوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کیا کہ روٹی کے ان چند ٹکڑوں کی خاطر لوگ دوسروں کی حق تلفی کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، دوسروں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، دوسروں کو دھوکہ اور فریب دے رہے ہیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف میں نے لوگوں کے اس عمل کو دیکھا کہ کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، آپ سے سیکھا۔ قرآن نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنی مخلوق چلتی ہے سب کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین رزق دینے والا ہے، اس نے خود رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اب میں نے ایک طرف قرآن کو دیکھا، اس کی تعلیم کو دیکھا، آپ کی تربیت کو دیکھا، دوسری طرف لوگوں کے عمل کو دیکھا، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ جس چیز کی ذمہ داری خود خالق نے لی ہوئی ہے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کیوں کرتا پھروں؟ میں اس کے لیے لوگوں کے حقوق کیوں تلف کروں؟ میں اس کے لیے لوگوں کے بارے میں دل کے اندر بدگمانیاں اور حسد کیوں پیدا کروں؟ میرے ذمہ جو میرے رب نے کام لگایا میں وہ کیوں نہ کروں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے ذمہ تو اس کی معرفت ہے، میرے ذمہ تو حقیقت تک پہنچنا ہے، میرے ذمہ تو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریزی کرنا ہے، اس کے حکام کو پورا کرنا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے لوگوں کے عمل کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے حقیقت پر نظر رکھتے ہوئے میں نے رزق کی اور مال و دولت جمع کرنے کی خواہش کو ترک کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے رب کے فرامین پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ رزق اس کے ذمے ہیں، اس نے جو حقوق میرے ذمے لگائے ہیں، میری ذمہ داری ہے میں ان حقوق کو پورا کروں۔ آج ہماری صورتحال اس سے مختلف نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں تجزیہ اور محاسبہ کرے، اپنے عمل کو دیکھ لے۔ ہمارے ذمے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو رب کے حقوق اور بندوں کے حقوق لگائے گئے ہیں، ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں؟ اللہ رزق تو دے رہا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے اور اس نے دینا ہی دینا ہے، ملتا ہی رہے گا، یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ہم کہاں تک پورا کر رہے ہیں؟
جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، وہ کہاں تک نبھا رہے ہیں؟ اپنے والدین کے حقوق، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق، اپنے اعزاء و اقارب رشتہ داروں کے حقوق، اپنے دوست احباب مسلمان بھائیوں پڑوسیوں کے حقوق کہاں تک پورے کر رہے ہیں؟ اپنے رب کے حقوق کہاں تک پورے کر رہے ہیں؟ جس کا سوال ہم سے ہونا ہے ادھر ہم کہاں تک جا رہے ہیں؟ آخری بات، مرید خاص اور شیخ کے درمیان مکالمے کی جو آخری بات ہوئی، جناب سیدنا اشرف بلخی نے فرمایا، اچھا 8ویں بات تم نے مجھ سے 32 سالوں میں کیا سیکھی؟ عرض گزار ہوئے، حضور میں نے دیکھا، مخلوق کو دیکھا، مشاہدہ کیا، لوگ عارضی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، مال و دولت ہے اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، عہدہ ہے اس پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، نوکری ہے اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جاہ و مرتبہ ہے اس پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس کوئی علمی قابلیت موجود ہے، ذہنی صلاحیت موجود ہے، اس پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں کا مشاہدہ کیا تو لوگوں نے ان عارضی چیزوں کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے جو بالآخر ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے قرآن پڑھا، قرآن نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو رب پر بھروسہ کرتا ہے رب اسے کافی ہوتا ہے۔ تو میں نے ان عارضی چیزوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، میں نے رب پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب سے میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا میرا کوئی کام رہ گیا ہو۔ اب یہ ہمارا ذاتی عمل ہے کہ ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں، کن چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کن امور پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہماری زبان سے تو یہی ہوتا ہے اللہ کافی ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن اس زبان کے صدق و کذب کو ثابت اور ظاہر کرنے والی چیز ہمارا عمل ہے۔ کیا ہم اپنے اس قول میں اپنے عمل کے اعتبار سے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اس چیز کی حقیقت کو ہمارا عمل ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس دنیا کے ذلیل مال کو کمانے کے پیچھے خود کو کتنا ذلیل کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس مال کی حفاظت کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو کس انداز میں داؤ پر لگاتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو قبر میں چیز ہمارے ساتھ جانی ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں یا جس نے ادھر ہی چھوڑ جانا ہے۔ دنیا سے محبوب چیز بھی یہیں پہ رہ جائے گی، جس نے ساتھ جانا ہے وہ نیکی ہے۔ تو کیا ہم ان 8 باتوں سے جو شیخ اور مرید کے درمیان ہوئی اپنی زندگیوں کا رخ متعین نہیں کر سکتے؟ یقیناً جب حضرت سیدنا حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شیخ کامل کے سامنے ان 8 باتوں کو رکھا جو 32 سال کی اس خدمت اور تربیت کا نتیجہ تھیں، تو شیخ کامل نے کیا فرمایا؟ فرمایا خدا تمہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خود ان 8 باتوں کے حوالے سے جو اپنا تبصرہ اور تجزیہ جاری فرمایا میں نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا ہے۔ اے میرے مرید خاص، میں نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے۔ قرآن اور آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہی 8 چیزیں ہیں۔ اگر تم ان 8 چیزوں کو اختیار کر لیتے ہو، اپنے عمل میں لے آتے ہو، تو تم نے گویا تمام آسمانی کتابوں پر عمل بھی کر لیا، اور ان پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر و حشر میں تمہیں اپنی رضا سے بھی نوازے گا اور تمہیں کامیابی بھی ملے گی۔ اب ہم نے خود غور کرنا ہے کہ وہ 8 باتیں کیا ہیں اور ان پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی زندگیوں سے، اس خوبصورت عکس سے اور خوبصورت تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا اللہ۔